شہزاد اکبر نے شہباز شریف سے 18 سوال پوچھ لیے ہیں۔ شہزاد اکبر نے شہباز شریف سے سوال پوچھے ہیں کہ کیا نثار گل اور علی مہر سیاسی امور کے ڈائریکٹر نہیں تھے؟ کیا یہ دونوں عارضی کمپنی کے مالک نہیں تھے؟ شہزاد اکبر، کیا نثار گل نے اپنے بینک فارم میں عہدہ مشیر برائے وزیر اعلیٰ نہیں لکھوایا تھا؟ نثار گل نے کہا سلمان شہباز کے ساتھ لندن، دبئی اور قطر نہیں گیا۔ کیا آپ نے تہمینہ دورانی کے لیے 2 ولاز نہیں خریدے؟ کیا نثار گل کے اکاؤنٹ سے رقوم منتقل نہیں کی گئیں؟ کیا دبئی کی 4 کمپنیز وہی نہیں جو زرداری کے لیے بھی منی لانڈرنگ کرتی رہی ہیں؟ شہباز شریف صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اب میرے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ شہزاد اکبر نے شہباز شریف سے 18 سوال پوچھ لیے، کیا پوچھا آئیے سنتے ہیں۔ سوال نمبر 1، محترم شہباز شریف صاحب، کیا نثار احمد گل وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے سیاسی امور اور ملک علی احمد وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے عہدوں پر تعینات نہیں تھے؟ سوال نمبر 2، شہباز شریف صاحب، کیا نثار گل اور علی احمد آپ کے فرنٹ مین نہیں تھے؟ سوال نمبر 3، شہباز شریف صاحب، کیا یہ دونوں کاغذی کمپنی گڈ نیچر کے مالک نہیں تھے؟ سوال نمبر 4، شہباز شریف صاحب، کیا نثار گل نے اپنے بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اپنا عہدہ مشیر برائے سیاسی امور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پتہ چیف منسٹر آفس نہیں لکھوایا تھا؟ سوال نمبر 5، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کا ڈائریکٹر سیاسی امور نثار احمد گل آپ کے ہونہار صاحبزادے سلمان شہباز شریف کے ساتھ مختلف دوروں پہ لندن، دبئی اور قطر نہیں گیا تھا؟ سوال نمبر 7، شہباز شریف صاحب، کیا آپ نے ان پیسوں سے تہمینہ دورانی شریف کے لیے وسپرنگ پائن کے 2 ولاز نہیں خریدے تھے؟ سوال نمبر 8، کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شعیب قمر نے جی این سی کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے نکال کے آپ کے دونوں صاحبزادوں حمزہ اور سلمان کے اکاؤنٹس میں منتقل نہیں کیے تھے؟ سوال نمبر 9، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ نثار گل جو کہ وزیر اعلیٰ کے پولیٹیکل ڈائریکٹر تھے، ان کے اکاؤنٹ سے آپ کے اور آپ کے بیٹوں کو یہ رقم منتقل نہیں کی گئی تھی؟ سوال نمبر 10، شہباز شریف صاحب، کیا جی این سی سے اربوں روپیہ کیش کی صورت میں نکال کر آپ اور آپ کے خاندان کے اپنے اندرون اور بیرون ملک اخراجات میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا؟ سوال نمبر 11، شہباز شریف صاحب، کیا جی این سی نے بالواسطہ آپ کے چپڑاسی ملک مقصود اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے جمع نہیں کروائے تھے؟ سوال نمبر 12، شہباز شریف صاحب، کیا جی این سی کے مالکان کو وزیر اعلیٰ آفس میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر تعینات کر کے آپ براہ راست کالا دھن کو سفید کرنے کے اس گھناؤنے کاروبار میں سی ایم آفس سے سرپرستی نہیں کرتے تھے؟ سوال نمبر 13، کیا آپ کی رہائش گاہ 96H ماڈل ٹاؤن میں کک بیک اور کمیشن کی رقم وصول نہیں ہوتی رہی؟ سوال نمبر 14، کیا 96H میں واقع کالے دھن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے پورے خاندان نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس، اپنے قریبی دوستوں اور فرنٹ مینوں کے اکاؤنٹس میں لاہور کے مختلف منی چینجرز کے ذریعے جعلی ٹیٹیاں نہیں لگوائی؟ سوال نمبر 15، کیا شہباز شریف صاحب ان ٹیٹیوں کی رقوم آپ نے اپنی ذاتی رہائش گاہ 96H لاہور کی تعمیر میں خرچ نہیں کی؟ سوال نمبر 16، کیا دبئی کی 4 کمپنیاں الزرونی ایکسچینج، ریمز ایکسچینج، سپرنٹکس ایکسچینج اور برلاس جو بیگم نصرت شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں بذریعہ ٹی ٹی رقوم منتقل کرتی رہی، کیا یہ وہی کمپنیاں نہیں ہیں جو آصف زرداری اور اومنی گروپ کے لیے بھی منی لانڈرنگ کرتی رہی؟ سوال نمبر 17، ڈیفڈ کے دیے ہوئے پیسے کہ آپ کے داماد علی عمران نے بذریعہ نوید اکرام لوٹ مار نہیں کی؟ آخری سوال، کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے
کہ پاکستان کی عزت بحال کرنے کے لیے اب کب لندن کی عدالتوں میں ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز اور میرے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کرتے ہیں۔ ناظرین، شہزاد اکبر نے شہباز شریف سے 18 سوال پوچھے ہیں اور انہوں نے یہ سوالات کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اب مجھ پہ ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا جائے گا۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی، شہزاد اکبر صاحب نے 18 سوال کیے ہیں، تو تقابل کیا ہے کل کے جو سوالات شہباز شریف صاحب کی جانب سے کیے گئے اور آج جو شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے کیے گئے؟ اس میں سے بیشتر سوالات اور تو پہلے بھی مختلف شکلوں میں سامنے آ چکے ہیں، لیکن اس کی کچھ مزید تفصیلات شامل کی ہیں اس میں شہزاد اکبر صاحب نے، اور بڑے ان سوالات کے اندر بہت سنگین ان کے الزامات ہیں۔ اگرچہ کہ گزشتہ روز شہباز شریف صاحب کافی پورے اعتماد تھے، کیونکہ ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل کے اندر انہیں ضمانت ملی تھی اور اس کے ساتھ ان کے کچھ فیوریبل ریمارکس بھی تھے، لیکن اوور آل جو دیگر کیسز تھے وہاں پر ابھی بہت گمبھیر صورتحال ہے، اور بالخصوص جن سوالات کے ذریعے سے ان مسائل کو، ان الزامات کو دوبارہ اجاگر کیا ہے شہزاد اکبر صاحب نے، جیسے کہ مختلف لیول کے اوپر ان کیسز کی جو الزامات انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، ان کی تحقیقات کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے، اور شہباز شریف صاحب کو یقینی طور کے اوپر ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے متعلقہ تمام تر دستاویزی ثبوت نیب میں جمع کروانا ہوں گے۔ لیکن امپورٹنٹ یہ کہ شہزاد اکبر صاحب نے جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، تو سب میڈیا کے لوگ اور باقی عوام بھی اس بات کی منتظر تھی کہ بالخصوص نیشنل کرائم ایجنسی سے جو ایک بڑی پیش رفت کی ہے اور بڑی ایک کامیابی حاصل کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کی وصولی کا معاملہ تھا، تو وہ اس کے اوپر سب لوگ منتظر تھے کہ شاید اس سے متعلق جڑے ہوئے جو کردار تھے ان کے اوپر بھی شاید وہ کسی حد تک تفصیل سے بات کر سکتے این سی اے کے رول سے ہٹتے ہوئے، لیکن اس کے اوپر سوالات کے باوجود انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو انہوں نے آڑے ہاتھ تو لیا ہے اور بہت سنگین قسم کے الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں اپنے سوالات کی روشنی میں، اور اب شہباز شریف صاحب بھی کافی ایکٹیو ہیں آج کل لندن میں، اور ان کی طرف سے بھی اب نجی طور پر سوالات کا جواب آئے گا، لیکن یہ سوالات الٹیمیٹلی حل ہونے ہیں نیب کے فورم کے اوپر احتساب عدالت میں، اور جہاں پر نیب لاہور بالخصوص انہی کیسز سے متعلق انہی سوالات کی روشنی میں ریفرنسز کی تیاری مکمل کر چکا ہے، اور جب یہ ریفرنسز فائل ہوں گے، ٹرائل کا عمل شروع ہوگا، تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کو ان سوالات کو غلط ثابت کرنا ہوگا۔ جی تو سہیل اقبال بھٹی، یہ بتائیے گا کہ جو انہوں نے الزامات لگائے، وہ ولاز خریدنے کی بات کی، لندن اور دبئی اور قطر میں منی لانڈرنگ کرنے کی بات کی، تو اس حوالے سے پروف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی؟ دیکھیے، اس حوالے سے تو انہوں نے واضح نہیں کیا، لیکن کیونکہ شہزاد اکبر صاحب احتساب کے معاملے کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے معاون خصوصی ہیں، لیکن نیب لاہور بالخصوص اس معاملے کے اندر بہت سے ثبوت اکٹھے کر چکا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب اسی وجہ سے کانفیڈنٹ ہے چونکہ بہت سے دستاویزی ثبوت اکٹھے کرنے کے حوالے سے جو مختلف سورسز نے خدمات سر انجام دی یا جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی، تو بہت سے معاملات سے براہ راست شہزاد اکبر صاحب آگاہی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ کہ وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ ان سوالات کو دہرا رہے ہیں، ان الزامات کو دہرا رہے ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کی سے متعلق ہیں، اور بہت جو کی انفارمیشن ہم جسے کہتے ہیں نا، وہ ان کے پاس موجود ہے شہزاد اکبر صاحب کے پاس، بالخصوص شہباز شریف صاحب کے مختلف کاروباری لین دین تھے، جائیدادوں کی جو خرید تھی، اور جو انہوں نے وسپرنگ ہلز کے اوپر انہوں نے وہاں پر ایک دو ولاز کے حوالے سے بھی بات کی۔ بہت کم لوگوں کو یہ واقفیت تھی کہ یہ شہباز شریف صاحب ان کے قریبی عزیزوں کی مختلف پراپرٹیز ہیں جن کا آپ براہ راست آگاہی رکھتے ہیں شہزاد اکبر صاحب، کیونکہ بہت سی دستاویز شاید ان کی نظر سے گزری ہیں، اور انہی دستاویز کی روشنی میں نیب لاہور نے بھی اپنا کام تقریباً مکمل کیا ہے، اور جب اب یہ الٹیمیٹلی انہی دستاویز کی روشنی کے اندر یہ معاملات احتساب عدالت میں پہنچیں گے، یہاں پر شہباز شریف صاحب کے لیے یقینی طور کے اوپر کافی مشکل ہوگا، کیونکہ جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل ہے اس کی نیچر بہت مختلف ہے، اور یہاں پر جو معاملہ ہے اس کے اندر منی لانڈرنگ بھی انوالو ہے، فیک ٹرانزیکشن، سسپیشس ٹرانزیکشنز ہیں، اس کے اندر ان کی منی ٹریل کا معاملہ بھی ہے، جو دیگر سوالات جو اٹھائے ہیں شہزاد اکبر صاحب۔ جو الزامات لگائے گئے وہ جن دستاویزات کی بنیاد پر لگائے گئے وہ احتساب عدالت میں بھی پیش کی جائیں گے۔ سہیل اقبال بھٹی آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کو بہت شکریہ۔